بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، دن مہینے سال گزرتے جا رہے ہیں اور ہم دن بدن اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہماری کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم ادب کے حوالے سے جو بھی کام کر سکیں کم سے کم آپ سے شیئر ضرور کریں۔ جنوری سے یہ سال شروع ہوا 2019 اور لگ رہا تھا کہ ابھی شروع ہوا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ دسمبر بھی آیا اور آ کر آج 10 تاریخ بھی ہو گئی۔ اس سال میں بہت کچھ پایا، بہت کچھ کھویا۔ بزم سخن نے اپنے طور پہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، آپ سب کے تعاون سے بہت کچھ لے کر آگے بڑھے، لیکن کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اس پر بھی ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ ضرور۔ لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ آج میں آپ سے بات کروں۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بزم سخن اور آپ کے درمیان گفتگو کا ایک سلسلہ چلے۔ آپ اپنی بات کہیں، میں اپنی بات کہوں، شعر کی زبانی بھی کہیں، ادب کی زبانی بھی کہیں، اور اگر کوئی واقعہ سنانا چاہیں، کوئی قصہ سنانا چاہیں اس ادب کے حوالے سے اس سال میں کیا کیا ہوا، کیا کیا کارنامے ہوئے، تو ضرور ہم اس کو بھی آپ سے بات کریں گے۔ ہماری ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہیں۔ میں جو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا بہت سے لوگوں کے ساتھ کہ لگ بھگ جولائی سے الحمدللہ بزم سخن کی اگر بات کی جائے پچھلے 5-6 مہینوں کی، تو اس 5-6 مہینوں میں بزم سخن کے دوستوں نے، ساتھیوں نے مل کر کم سے کم برطانیہ بھر میں 25 تقریبات کا انعقاد کیا۔ ان 25 تقریبات میں دنیا بھر سے 20 سے 22 عالمی شہرت یافتہ شخصیات تشریف لائیں، جو مذہبی بھی تھیں، جو دینی بھی تھیں، جو ادبی بھی تھیں، اور جن کے ساتھ بہت اچھی اور بہت خوبصورت محافلوں کا انعقاد ہوا۔ بزم سخن کی پوری ٹیم بشمول ہمارے ابراہیم جمالی صاحب، نعمان بھائی اور دوسرے جتنے بھی ہمارے ٹیم کے ممبر ہیں، ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب پروفیسر عقیل دانش صاحب، احسان شاہد صاحب، اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی مستند اور بہت ہی منجے ہوئے کارکنان جو ہیں، جس میں ڈاکٹر صفدر سعید ہیں، عابد علی بیگ ہمارا ساتھ ہمیشہ ان کا رہا ہے، اس کے علاوہ کامران کامی ہیں، سید شان کانپوری، پوری ٹیم کا ایک نام لیا جائے تو یہاں ایک طویل فہرست ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ ہمارے ہاں ابتدا اگر ہم دیکھیں تو محشر آفریدی آئے جولائی میں، اور محشر آفریدی ہندوستان سے تشریف لائے۔ جس وقت وہ آئے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ انداز جو ہے وہ جان کا انداز ہے، جان ایلیا کے انداز میں بہت خوبصورت شعر کہا انہوں نے، اور نہ صرف اپنا ان کا ایک منفرد انداز ہے بلکہ یقینی طور پہ انہوں نے یہاں کی محافل کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب تشریف لائے، جو کہ عروض کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کا جو کام ہے عروض پہ ان کی PhD موجود ہے، ان کی کتاب آئی عام عروضی مقالطے، اور اس کے علاوہ جو ان کی نعت پر جو ان کا کام ہے، القاء کے نام سے ان کی کتاب آئی، اس کا بھی الحمدللہ ہم نے یہاں اجرا کیا، اس پر بھی گفتگو ہوئی، ان سے ٹی وی پہ بھی پروگرام ہوا، ان سے لندن کی محافلوں میں بھی ملاقات ہوئی، نہ صرف ملاقات ہوئی بلکہ بہت اچھا پروگرامز بھی ہوئے ان کے ساتھ۔ ڈاکٹر آفتاب مستر کے بعد یہاں مستقل لوگ آتے رہے، امجد اسلام امجد آئے، انور مسعود آئے، وسیع شاہ آئے، عمران پرتاپ گڑھی آئے۔ تو یہاں ایک ماشاءاللہ ایک سلسلہ چل رہا ہے لوگوں کے آنے کا، جن سے بات چیت ہو رہی ہے، ادبی حوالوں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی بڑی سے بڑی شخصیت برطانیہ تشریف لائے، بزم سخن اس کے ساتھ ایک نشست ضرور کریں۔ اور اب الحمدللہ کوششیں یہ رنگ لاتی ہیں کہ جو لوگ خود آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے بھی رابطہ کریں، ہم ان سے رابطہ کریں۔ اصل میں اس میں جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ادب کی ترویج، اصل میں اردو زبان کا فروغ، یہ ہمارا مطمع نظر ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو، جو برطانیہ میں ہمارے لیے ایک جزیرے میں رہنا، جہاں اپنے آپ کو بچانا، اپنی زبان کو بچانا، یہی ہمارا اصل کام ہے۔ اگر ہم نے یہ بچا لی، اپنی اگلی نسل کو ہم نے اس کو منتقل کر دیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اور وہ اس ذریعے سے ہوگا کہ زبان کو ہر لحاظ سے پنپا جائے، زبان بچوں تک، بڑوں تک پہنچائی جائے۔ عام جو ذریعے ہوتے ہیں، عام طریقے ہیں، وہ ظاہر ہے مشاعرہ ہے، تقریبات کا انعقاد ہے، مختلف جو بڑی شخصیات تشریف لائے ان کے ساتھ محافل کا انعقاد ہے، اور اس انعقاد میں الحمدللہ بزم سخن برطانیہ جو ہے وہ لندن سے لے کر اور گلاسگو تک ہم نے پروگرامز کیے، مختلف تقریبات میں مختلف احباب کے ساتھ مختلف جگہوں پہ ہمارا جانا ہوا، اور ہم نے یہ پایا کہ ہر شخص برطانیہ میں جو اردو سمجھتا ہے، اردو بولتا ہے، وہ اردو سے محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے
کہ اردو کے فروغ کے لیے اپنے حصے کی شمع ضرور جلائے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ادبی حوالے سے جان کا ایک شعر ابھی میں ابراہیم بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمارا تو ہر دن یہ ہوتا ہے کہ آج کا دن بھی عیش سے گزرا، آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے۔ تو جان ایلیا نے جو کچھ کام انجام دیا، ہم نے ابھی پچھلے دنوں انہی کے نام سے منسوب ایک ایوارڈ ہے، وہ ایوارڈ بھی پچھلے 3 سالوں سے بزم سخن مختلف احباب کو دے رہی ہے۔ اس سال بھی جو جان ایلیا انٹرنیشنل ایوارڈ دیا گیا وہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا عابد علی بیگ صاحب کو۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ ایوارڈ قبول کیا۔ ان کی جو خدمات ہیں، لگ بھگ 40 برس سے محیط ان کی خدمات ہیں۔ عابد علی بیگ صاحب اردو کے فروغ کا ذریعہ بنے ہیں، ریڈیو سے، ٹی وی سے، اور اب تو آپ ان کو اسلام چینل اردو پہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان کو ایوارڈ دیا گیا، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا ان کو۔ اس کے علاوہ ریحانہ روحی صاحبہ کو بھی جو ہے ایوارڈ دیا گیا، ان کو بیسٹ شاعری پہ ان کا ایوارڈ ملا۔ منان قدیر منان کی بہت خوبصورت کتاب ہے سخن ورانِ برطانیہ، اس پر بھی ان کو ایوارڈ ملا، اور بہت سے احباب تشریف لائے۔ فرزانہ خان نینا صاحبہ تھیں، ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا اس تقریب میں۔ تو کوشش کیا یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے ادب کے حوالے سے تو اس کو سراہا جائے۔ ہماری بھی کوشش یہ ہے، آپ کی بھی کوشش یہی ہے، اور ہم سب مل کے یہی کام کر رہے ہیں۔ آج بھی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ سے فون کالز کے ذریعے بات کی جائے، آپ سے رابطہ کیا جائے، آپ سے آپ کی بات سنی جائے، آپ کے اشعار سنا جائیں، اور آپ کا کلام سنا جائے۔ آپ کا کلام ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہماری خواہش و تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی احباب اس وقت یہاں موجود ہیں، برطانیہ میں، لندن میں، اس کے علاوہ یورپ میں کہیں موجود ہیں، تو وہ اگر ہمیں چاہتے اپنے کلام شیئر کرنا تو وہ ضرور ہم تک پہنچائیں، ہم سے بات کریں اور ہمیں اپنا کلام بھی پہنچائیں۔ ہمارے ہاں پچھلے دنوں ایک تقریب ہوئی پچھلے سیٹرڈے کو، اور وہ تقریب تھی ایک ایسی پروقار تقریب میں ڈھل گئی، جمال فورم سلاؤ کی تقریب، کہ وہاں آپ نے نہ صرف وہ غزلیات جو ہم میں سے بہت سے شعراء کی تھیں وہ وہاں ہمیں گا کر سنائی گئیں، اور بہت خوبصورت گائیکی تھی۔ کھوکر صاحب، استاد کھوکر صاحب بہت اچھا گاتے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کلام پیش کیا وہاں پہ۔ اس کو جو دھنیں ترتیب دی تھی وہ زاہد صاحب نے ترتیب دی تھی، اور وہاں نوجوان جو بچہ تھا جو طبلے پہ سنگت کر رہا تھا وہ تھا جنید علی۔ لیکن اصل جو اس کے جو بیوٹی تھی وہ تھی وہاں طارق حنیف صاحب۔ طارق حنیف صاحب نے ایک شعر سنایا، اور وہ شعر کی جب انہوں نے تشریح شروع کی تو ہم سب جتنے وہاں لوگ تھے وہ محو حیرت تھے کہ کیا اشعار کے اتنے مطالب بھی ہو سکتے ہیں، اتنے معنی بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ جس طرح اس کی گہرائی اور گہرائی میں اس کو جا رہے تھے اس کو لے کر۔ انہوں نے شعر پڑھا کہ سنا جاتا ہے شہر عشق کے گرد، سنا جاتا ہے شہر عشق کے گرد مزاریں ہی مزاریں ہو گئی ہیں۔ اب وہ سنا سے جب وہ شروع ہوئے اور انہوں نے تفصیل اس کی بیان کرنی شروع کی، تو میر اگر زندہ ہوتے یا میر کا اگر ظاہر ہے زمین سے کبھی کوئی تعلق ہمارا اگر ان کا روح کا ہوتا ہے تو ان کی روح بھی خوش ہو گئی ہوگی سن کے کہ ان کے اس قدر معنی بھی ہو سکتے تھے ان اشعار کے، اور ان اشعار کو انہوں نے بیان کیا بہت خوبصورتی سے، اس اشعار کی وضاحت کی، جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ اشعار کھولنا کیا ہوتا ہے۔ شاعری کے بارے میں ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بزم سخن ہو، جمال فورم UK ہو، یا اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو اس وقت اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ یہاں کسی کو نہ صلے کی تمنا ہے، نہ ستائش کی آرزو ہے، سب اور سب اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں فلاح ہے۔ اگر ہم اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں، تو یقیناً روشنی بھی ہوگی اور آگے آنے والوں کو اس سے رہنمائی بھی ملے گی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم جب شعر کی طرف آتے ہیں، ادب کی طرف آتے ہیں، تو عموماً مزاج اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ شاید ہم ہی سب کچھ ہے، ہم ہی سب کچھ ہو گئے ہیں، ہم نے اگر اشعار کہنا شروع کر دی ہیں تو ہم شاید بہت آگے بڑھ گئے۔ ہمارے ساتھ جیسے کہ ہم نے درخواست کی تھی کہ ہم سے کچھ بات ہوگی، تو ہم نے ابھی تذکرہ کیا، ہمارے بہت ہی محترم رہنما جناب عابد علی بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عابد بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ ابھی میں آپ کا ہی تذکرہ کر رہا تھا، میں نے کہا عابد بھائی کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے، اور ابھی آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ 40 برس سے آپ ماشاءاللہ اردو کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خدمت کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہیں، ریڈیو ہو، ٹی وی ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے میڈیمز ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ کافی کام ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سفر کیسا چل رہا ہے؟
بہت نوبت آپ کی کہ آپ نے میرا تذکرہ کیا، اور بس یہ سفر چل ہی رہا ہے سہیل، کسی نہ کسی صورت ابتدا ہوئی نثر لکھنے سے، جی کچھ مزاح لکھا، پھر کچھ شاعری کی طرف آئے، پھر شاعری بھی چلتی رہی، نثر بھی چلتی رہی، کالم اخبارات کے چلتے رہے، ریڈیو کا سلسلہ شروع ہوا، ریڈیو کے لیے لکھتے بھی رہے، بولتے بھی رہے، اور ٹیلی ویژن کے لیے بھی لکھتے بولتے رہے، اور اب یہ کہ بس یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے، جب تک دیکھیے چل رہا ہے۔ اچھا عابد بھائی، لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے، آپ اپنا تو کام کرے، ظاہر ہے آپ نے ہانگ کانگ میں اتنا کام کیا، آپ نے پاکستان میں کیا، دوسری جگہ کیا، ریڈیو ایک میڈیم تھا، استعمال ہو رہا ہے، آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آج بھی کیا ریڈیو اتنا اسٹرانگ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ریڈیو میرے خیال میں پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جس زمانے میں ہم نے ریڈیو سننا شروع کیا تھا، ایک ریڈیو سیٹ گھر میں رکھا ہوتا تھا اور سب اس کے گرد جمع ہوتے تھے، اور جو پروگرام جس وقت نشر ہوتا تھا اس کو سنا کرتے تھے۔ اچھا، پھر دور آیا ٹرانزسٹر کا، تو تھوڑا سا ریڈیو موبائل ہو گیا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی جانے لگا، تو جہاں بھی آپ بیٹھ گئے وہاں پر آپ نے سن لیا، آپ نے کبھی اکیلے بھی سن لیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ٹیلی ویژن کا جب سلسلہ شروع ہوا تو ریڈیو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ بالکل، حالانکہ وہ چلتا رہا، لیکن لوگوں نے اتنی اہمیت دینا کم کر دی، کیونکہ لوگوں کی توجہ ٹیلی ویژن کی طرف ہوتی تھی۔ اب جب سے یہ ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہے اتنی کہ آپ کے لیے ریڈیو سننا کہیں مشکل رہا ہی نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو ٹیلی فون ہے وہ آپ کے لیے ریڈیو کا کام بھی کرتا ہے، ٹیلی ویژن کا بھی کام کرتا ہے۔ تو اور ریڈیو میں یہ ہوا کہ آپ پابند نہیں ہے کہ جس وقت پروگرام نشر ہوا آپ اس کو اسی وقت سنیں، آپ اس کو آرکائیو میں جا کر بعد میں بھی سن سکتے ہیں، آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا اس کو بعد میں سن لیتے ہیں، چلتے پھرتے سن سکتے ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہے ہو، ریڈیو آپ کا سلسلہ آپ کے کان سے لگا ہوا ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں۔ تو ریڈیو نے میرے خیال میں اب وہ ساری جو پابندیاں اس کے اوپر تھیں وہ توڑ دی ہیں، اور دیکھیے آپ ہر ملک میں ہر شہر میں درجنوں ریڈیو کے چینل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جی ایف ایم بالکل، پہ، ڈیجیٹل پہ، پرانے اے ایم پہ، شارٹ ویو پر، اسی وجہ سے کام کر رہے ہیں کہ انہیں سنا جا رہا ہے۔ جی تو میرے خیال میں کہ اس میں اب ترقی ہوئی ہے ریڈیو میں، اور پہلے ریڈیو سے یہ بھی ہوتا تھا، جس زمانے ہم نے شروع کیا تھا کہ ایک ریڈیو پروگرام ریکارڈ کرنے یا نشر ہونے کے لیے کم از کم 8-10 لوگوں کی ٹیم ہوتی تھی، ایک پروڈیوسر ہوتا تھا، ایک اسسٹنٹ پروڈیوسر ہوتا تھا، ایک ریکارڈنگ انجینئرنگ ہوتا تھا، ایک کوئی اور اس کی مدد کرنے کے لیے ہوتا تھا، ایڈیٹنگ کرنے کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی خود ہی جیسے میں اپنا پروگرام کا ابھی بھی ہانگ کانگ کا جو ریڈیو پر کرتا ہوں، خود ہی گھر پہ اس کو ریکارڈ کرتا ہوں، خود ہی اس کو ایڈٹ کرتا ہوں، خود ہی اس کو فائنلائز کر کے اور اس کے بعد ان کو وہ بھیج دیتا ہوں۔ تو وہ پابندی بھی ختم ہوئی کہ آپ کو 8-10 لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، وہ بھی ایک پابندی تھی اور وہ ختم ہوئی۔ اچھا عابد بھائی، ہم تھوڑا سا شاعری کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں بہت ماشاءاللہ شعراء کرام آ رہے ہیں، بہت شاعری ہو رہی ہے، سوشل میڈیا نے عام بھی کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے شاعری کا رجحان عام ہوا ہے، یا اس سے شاعری کی وہ معیار نہیں رہا؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے شاعری کو مقبولیت تو ملی ہے، اس میدان میں اور بہت سارے لوگ آنے لگے ہیں جو پہلے نہیں تھے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے، فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے کہ آپ کو فوری بات مل جاتی ہے، جب پسندیدگی ناپسندیدگی کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو مشاعرے میں نہیں بھی بلایا جاتا یا وہ مشاعرے میں نہیں جاتا خود، وہ یہاں سوشل میڈیا پر اپنا کلام پیش کرتا ہے، فوری طور پر اس کا رد عمل اس کو مل جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ شوق میں آ کر، جن کو شوق ہے شاعری کا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کچھ حدود بھی ہوتی ہیں، کچھ قیود بھی ہوتی ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ پابندیاں ہیں۔ اچھا عابد بھائی، ایک چیز کرتے ہیں ہم، آج ایک اور نئی چیز انشاءاللہ اس پہ لائیو پروگرام میں کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو عابد علی بیگ صاحب بھی موجود ہیں، مرزا سہیل زرار بیگ صاحب بھی موجود ہیں، تو کیوں نہ امجد مرزا بیگ صاحب کو بھی لے لیا جائے لائن پہ۔ جناب امجد مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مغل سارے جمع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ امجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ عابد علی بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم زرار بھائی۔ بھائی مغلوں نے حکومتیں کی ہیں کئی سو سال، کیوں نہ مغل اکٹھے ہوں ماشاءاللہ۔ وہی تو میں نے کہا کہ عابد بھائی سے بھی میری بات ہو رہی تھی۔ جی میں سن رہا ہوں ماشاءاللہ، عابد بھائی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی تو عابد بھائی تھوڑی سی آپ بات کنٹینیو کر لیں تاکہ پھر ہم اسی سے پھر امجد بھائی کو بھی جوڑیں گے۔ جی بسم اللہ۔ جی تو یہ کہ
اردو شاعری جو لوگ کر رہے ہیں جی ان کو تھوڑا بہت اس کے قواعد اور ضوابط کا خیال رکھنا چاہیے. جیسا آپ اکثر ڈاکٹر آفتاب مستر کا قول دہراتے ہیں کہ روس کی جان لینے سے بہتر روس کو جان لینا ہے. جی بالکل. تو وہی بات ہے, اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ شاعری ہوتی کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں, اور اس کے کچھ کیا اس کے حدود ہیں, اس کے اندر رہ کر اگر وہ کریں تو یقیناً آگے بڑھیں گے. کچھ لوگ اس کو بہت مایوس سمجھتے ہیں, کیا روس پیچھے لگے رہتے ہیں اور یہ سب عروضیوں کا کھیل ہے, جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں, لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, بس یہ کافی ہے. بالکل. تو میں مجھے اکثر آپ کو کرکٹ کی مثال دیا کرتا ہوں کہ گلی محلے میں کرکٹ کھیلنا, وہ بھی لوگ کرکٹ ہی کہتے ہیں اس کو, اور لیکن جو کرکٹ عالمی طور پر کھیلی جاتی ہے, جو کہ ریکگنائز ہے, جس کو لوگ کرکٹ کہتے ہیں, واقعی وہ قواعد اور ضوابط کے تحت کھیلی جاتی ہے. صحیح بات ہے, ایک چیز ہے, الگ چیز ہے وہ والوں کا نام نہیں ہوتا. جی اچھا, امجد بھائی بھی موجود ہے. امجد بھائی, ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک تو سوشل میڈیا کے ذریعے بہرحال شاعری کو عروج تو ملا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس سے ایک جیسے کہ عابد بھائی نے کہا کہ ظاہر ایک قبولیت تو ملی ہے اور فوراً داد بھی مل جاتی ہے, تو اس سے بعض لوگوں کو پہلے بہت سٹرگل کرنی پڑتی تھی شعراء کو. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, کیونکہ آپ کا ایک بہت طویل ایکسپیرینس ہے اس میں. اس میں بڑی آسانی پیدا ہو گئی ہیں بھائی. میں تو بہرحال اس معاملے میں بڑا کوڑا ہوں. کبھی فیس بک پہ جاتا ہوں, آپ کے بزم سخن کو پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, لیکن حصہ کم لیتا ہوں چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا. لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ شعراء کی تعداد تو ویسے بھی بڑھ رہی ہے آج کل ماشاءاللہ. شاعروں نے کافی ترقی دی اور کافی حوصلہ افزائی کی, اور پھر سوشل میڈیا نے جو باقی راستے تھے نا وہ بھی کھول دیے ہیں. ایسے شعراء میں دیکھنے میں آتا ہوں, چونکہ میں 20-25 سال سے اس دشت میں ابلا پا ہوں, اور جاری ہے میری, آپ کو پتہ ہے میری بزم ہے والد فارس پاکستانی کمیٹی فورم 2006 سے ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ہم مشاعرہ بھی کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ 18-19 شاعر ہوتے ہیں جن کو 3 گھنٹے میں بمشکل پورا کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن اصل میں دیکھیں بھائی, تھوڑی سی برداشت ہوتی ہے, اور پھر سب سے بڑی بات ہے آج کا شاعر تھوڑا سا کچا ہے, تھوڑا سا روح سے ہٹا ہوا ہے, کل تھوڑی سی محنت کر کے وہ بھی ایک اچھا نام پیدا کرے گا. کوئی شاعر, میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی شاعر ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا, دنیا میں سیکھتا ہے. صرف یہ میں ضرور کہتا ہوں دوستوں کو کہ خدا کے لیے مطالعہ کیجیے. مطالعہ کا فقدان ہے بہت زیادہ, لوگ پڑھتے نہیں ہیں, لوگ سیکھتے نہیں ہیں, اور کئی شعراء ایسے بھی ہیں جن کو ایک بڑا انا کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھئی ہم تو جو لکھتے ہیں بھئی وہ ٹھیک لکھتے ہیں, تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آج کل جو امجد بھائی, آپ اتنے عرصے سے لگ بھگ 30 برس سے برطانیہ میں مختلف محافل کا انعقاد کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں, عابد بھائی ساتھ میں ہمارے موجود ہیں, یہ ساری دنیا میں ایونٹس کرتے رہے, لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ استاد کا بڑا ایشو بن رہا ہے آج کل کہ بھئی ہم استاد ہیں یا وہ استاد ہیں. مشاعروں میں تقدیم و تاخیر تو ہوتی ہی تھی, اب یہ بہت ایشو, بہت میٹر آ رہا ہے, اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے گا؟ آج بھی تو ماشاءاللہ اسی طرح پیسہ پیدا ہو رہے ہیں نا, جیسے گھاس پیدا ہوتی ہے. مصیبت تو یہی ہے نا, ہمارے ہاں اندر جو ہمارے انا کا مسئلہ ہے نا بھائی, وہ نہیں ختم ہوتا. صحیح. اسی کام میں بھی میں نے زندگی میں ماشاءاللہ 15 صدی زندگی ہوگی میری, مجھے تقریباً 60 سال ہو گئے. انگلینڈ میں 18 سال کی عمر میں آیا تھا, تو میں نے زندگی میں دیکھا ہے جہاں آپ انا کا مسئلہ لے لیتے ہیں نا, آپ وہی مجمد ہو کے رہ جاتے ہیں, آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. سیکھ سکتے. عابد بھائی کیا کہیں گے آپ اس معاملے پہ, آپ سے بھی رائے لے لیں پھر ہم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مرزا صاحب, کہ لوگ جیسے کہ انا کا مسئلہ انہوں نے بتایا, اس میں کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ بس حرف آخر ہے, ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں. شک نہیں. میر صاحب نے کہا تھا مستند نے میرا فرمایا ہوا ہے, بالکل سارے عالم میں ہوں میں چھایا ہوا ہے. جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے, اساتذہ کا مطالعہ نہیں کریں گے, اچھے بڑے شعراء کا مطالعہ نہیں کریں گے, آپ کو شاعری کی سمجھ آنا ذرا مشکل. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم میں اکثر کہتا ہوں کہ کم از کم ایک ایسا آدمی جو مخلص ہو. پھر اس میں ایک اور بھی شرط ہو جاتی ہے, نام نہیں لوں گا. میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا, ایک شاعر آئے میرے ساتھ, ایک بڑے پرانے شاعر ہیں, مجھے کونی مار کے لگے یہ جو غزل پڑھ رہا ہے نا, یہ میں نے اس کو صحیح کر کے دی ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں تھی. تو میں نے انہیں کہا بڑی بدقسمت آدمی ہے جو تمہارے پاس آیا صحیح کرانے کے لیے. میں نے کہا افسوس آتا ہے تمہارے ضرب پر کہ یار خدا کے لیے آدمی اگر اصلاح لینے آیا ہے اس کا پردہ رکھو, اس کی عزت رکھو. دیکھو نا, یہ بھی ہمارے یہاں ایک یعنی ایک ایسی چیز ہے جس پہ افسوس کیا جاتا ہے. اچھے شعراء ہیں الحمدللہ. جی بالکل, ایسے لوگ موجود ہیں, بہت اچھا کلام ہے بالکل. اور اگر اصلاح کوئی لے رہا ہے
تو اصلاح ہی ہونی چاہیے, اصلاح بھی ہونی چاہیے اور اس کا بھرم بھی رکھنا چاہیے. نہیں کہ سر محفل یہ 10 آدمی کو بتاؤ کہ یہ جو شاعر یہ دیکھو اتنا اچھا شاعر, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, ایک بڑی اچھی غزل پڑھ رہا ہے, یہ میرے پاس بیٹھتا رہا ہے, یہ میں نہیں سکھایا اس کو. یہ جو کام ہے نا, یہ میں اس کی, یہ وہی بات ہو رہی ہے نا, میں کی جو بات آ جاتی ہے. امجد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی کنٹریبیوشن کی. عابد علی بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کا ہم انشاءاللہ تذکرہ جاری رکھیں گے اور آپ سے پھر بات ہوگی. آپ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. دوستو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن سے آپ کی پہلے تو ملاقات ہو چکی ہے, لیکن بہت عرصے سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ابھی پچھلے دنوں ایک تقریب میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر وہ پروگرام میں آئیں, کیونکہ رجحان بدلتا ہے انسان کا وقت کے ساتھ ساتھ, شاعری بھی بدلتی ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں انجم شہزاد صاحب. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں. انجم بھائی آپ پہلے بھی پروگرامز میں ماشاءاللہ ہمارے آ چکے ہیں, بہت سے پروگرامز آپ نے اٹینڈ کیے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم ایک تقریب میں تھے, جمال فورم کی تقریب میں, اور وہاں ماشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی, بات ہوئی. آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ کی طبیعت سے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. کافی آپ کی پریشانی رہی طبیعت کے حوالے سے. اچھا, آپ کا ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کے ساتھ شاعری کا معیار بدلتا ہے یا شاعر کا معیار بدلتا ہے, تو کچھ معیار بدلا آپ کا وقت کے ساتھ, کیونکہ تجربات ہوئے ماشاءاللہ, آپ حج سے واپس آئے, عمرے سے واپس آئے, اور بہت زندگی میں اتار چڑھاؤ آیا. تو کیا ایسا ہوتا ہے وقت کے تقاضوں کے ساتھ شعر کہا جاتا ہے, یا جو ایک انسان نے مائنڈ سیٹ اپ کیا ہوا ہے اسی طرح شعر کہتے ہیں؟ دیکھیں, شاعری جو ہے وہ تجربات کے حوالے سے ہی ہوتی ہے جی, اور جتنا عمر میں بندہ آگے بڑھتا ہے اور سیکھتا ہے, اپنی غلطیاں دیکھتا ہے, نئے نئے تجربات ہوتے ہیں, پھر ان پہ لکھا جاتا ہے. ظاہر جوانی میں آپ جوانی کی غزلیں ہوتی ہیں, بڑھاپے میں پھر اور تجربات ہوتے ہیں, بچوں کے ہوتے ہیں, گھر کے ہوتے ہیں, آپ کے ماحول کے ہوتے ہیں, دوستوں کے ہوتے ہیں. بے وفائی کا ایک سلسلہ چلتا ہے, پہلے آپ محبوبہ کے حوالے سے کرتے ہیں, پھر فیملی میں یا دوستوں کی بے وفائی کی بات کرتے ہیں. تو ایولیوشن تو ہے, لیکن وہ سوچ اور وقت کے ساتھ ساتھ تجربے آگے بڑھتے ہیں, اور شاعری کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. نہیں, آپ نے ایک مائنڈ سیٹ سے تو نہیں ہو سکتا. زندگی کے تجربات ہیں, تجربات کا نام ہی شاعری ہے, اور حوادث سے ہی انسان اپنی زندگی کو سمجھتا ہے اور بوجھتا ہے. تو آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے محفل میں. ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد آپ سے کنٹینیو کریں گے. دوستو ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں انجم شہزاد صاحب, ان سے بات کریں گے, ان کی شاعری بھی سنیں گے, ان سے مختلف موضوعات پہ گفتگو بھی کریں گے. لیکن ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد آپ سے بھی گفتگو ہوگی اور انجم بھائی سے بھی بات ہوگی. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان انجم شہزاد بھائی موجود ہیں. انجم بھائی, آپ ماشاءاللہ ایک مستند لائر ہیں, آپ وکیل ہیں, آپ کی فرم ہے, اس میں کام کرتے ہیں. ادب آپ کا شوق ہے جیسا کہ آپ نے کہا, لیکن شوق کبھی اوپر ہو جاتا ہے یا پیشہ اوپر ہو جاتا ہے, یا کبھی پیشہ اوپر ہو جاتا ہے اور شوق نیچے ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ سب؟ دیکھیں, امید تو یہ رہتی ہے کہ شوق اوپر ہو, لیکن حالات جو ہوتے ہیں کام کے, وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو کام ہے, جو پروفیشن ہے, دیٹ ٹیکس اوور. اور میں تقریباً 30 سال سے کام کر رہا ہوں وکالت کا. آج تک میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کام کم ہوا ہے تو میں شوق کو ذرا بڑھاوا دے دوں. تو جو بچا کچھ ٹائم ہوتا ہے تھکاوٹ میں, شام کو یا ویکینڈ کو, تو اس میں ٹرائی مارتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سیکھا جائے اور کچھ کہا جائے. تو شوق تو رہتا ہے, اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا زیادہ اس کو کر لیں. اور بہت بار تنگ آ کے یہ ذہن میں بھی آتا ہے کہ یار کیوں نہ ریٹائرمنٹ لے لیں. کس سے؟ وکالت سے. وکالت سے لے لیں. شاعری سے تو ریٹائرمنٹ شاعری سے تو نہیں ہونی, تو چلو اس کو تھوڑا اس پہ تھوڑا کام کیا جائے. اچھا, آپ کی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تھا, کوئی شاعری کے حوالے سے کوئی ایسا کچھ رجحان تھا, یا آپ پہلے آدمی تھے شاعری کی طرف؟ دیکھیں, فیملی میں میری والدہ جو تھیں وہ اردو پڑھاتی تھیں, ٹیچر تھیں, اور ان کو ناول پڑھنے کا بڑا شوق تھا. اچھا, پاکیزہ ڈائجسٹ, سسپینس وغیرہ, تو وہ وہ پڑھ کے چھوڑتی تھی, میں پڑھ لیتا تھا. فیملی میں اور کوئی بندہ نہیں تھا. بزرگوں میں شاید رہے ہوں گے, لیکن میری والدہ, میرے گھر میں جو ہے کہ میری والدہ جو تھیں ان کو ادب سے بڑا لگاؤ تھا. اور ان سے, ان کی بچی ہوئی چیزیں پر میں پڑھتا تھا, پڑھ کے ان سے
काफ़ी सीखने को मिलता था। अच्छा, आप समझते हैं कि शायरी एक ऐसा ज़रिया है जिससे, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि अपनी बात इंसान कह सकता है, लेकिन क्या दूसरे के दिल में भी उतर सकती है ये बात शायरी के ज़रिए? बेशक, देखें तजर्बात जो हैं इंसान के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिमिलर हैं। जैसे इश्क के वाले से हम अक्सर बात करते हैं, तो ये कोई तजर्बा एक आदमी का नहीं है, तो इसमें मिलियंस ऑफ लोग गुजरते हैं, और वो तजर्बे जो आप अपने पैराज़ार में करते हैं वो लोगों के दिल में ज़रूर उतरते हैं। और जो तल्ख हकीकत होती है, जैसे कोई किसी की बेवफाई पे बात होती है, या कोई अपना बेगानगी का इजहार करे, तो इस तरह की भी चीज़ें बहुत कॉमन है और दूसरों के लोगों में उतरती हैं। लेकिन अगर उसको ऐसे ही आप बैठ के तो फ्रेमवर्क दे रहे हैं किसी चीज़ को, जी आज मैंने बादलों पे गज़ल लिखनी है, तो वो शायरी उतरने वाली नहीं होती। सही सही, मतलब अगर तय करके लिखा जाएगा आज इस टॉपिक पे लिखना बैठेंगे तो आज नातिया मुशायरा है, तो आज चल के मैं एक नात लिख रहा हूँ, ऐसे गढ़ी हुई शायरी जो है वो शायरी नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात की आपने कि गढ़ी हुई शायरी जो है वो हो तो जाती हुई यकीनन, लेकिन वो उस मेयार पे शायद नहीं पहुंचती। जी, मेरे उस्ताद थे, एक नाम नहीं लूँगा मैं उनका, लेकिन वो अरूज़ के बड़े माहिर थे। अच्छा। इंडिया, हैदराबाद इंडिया से थे। अच्छा। और उन्होंने यहाँ यूके में हमें उर्दू पढ़ाया, तो वो ये अक्सर कहा करते थे कि मैं बेटा आपकी शायरी देख सकता हूँ, अरूज़ भी सिखा सकता हूँ, लेकिन शायरी आप करते हैं मैं नहीं कर सकता। अच्छा, ये शायर नहीं थे वो, यानी कि हाँ, वो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उनके कहने का मतलब ये है कि उर्दू जानने से या अरूज़ जानने से शायरी नहीं आती, ये वदीयत है, और किसी के पास है तो वो लिखेगा, और जब कोई वदीयत होगी तो लिखेगा। ऐसे नहीं होगा कि वो बैठ के, जैसे मैंने कहा कि नातिया मुशायरा है तो मैं उसके लिए एक नात फ़ौरन लिख लूँ, ऐसा नहीं होना। वो कह रहे हैं कि शायर या तो होता है या नहीं होता, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप अपने तौर पे सोचेंगे मैं आज शायर बनना चाहता हूँ और जनाब मैं इस प्रोफेशन में वकील बनना चाहता हूँ, तो मैं वकील तो बन जाऊँगा, डॉक्टर तो बन जाऊँगा, लेकिन शायर नहीं बन सकता, डिलीवर नहीं कर सकता। सही बात है। अच्छा, आपने नज़्म में भी कहीं, गज़ल भी कही आपने, आपको खुद कौन सा मीडियम ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो नज़्म अच्छी लगती है ज़्यादा। अच्छा। और पढ़ने में भी, लिखने में भी, पाबंद और गैर पाबंद दोनों नज़में जो है मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा मेरे यहाँ गज़ल है। अच्छा, गज़ल मेरा ख्याल होता ही है, हालांकि अगर आम किसी इंसान से कहे जो शायर नहीं है तो कहेगा यार ये तुम हर मिसरे में अलग अलग बात कह रहे हो, इससे अच्छा तो ये नहीं कि नज़्म लिखो एक ही मजमून आता है। लेकिन हम शोरा के हवाले से अगर बात करें, हम दोनों एक ही मिजाज के लोग हैं कि हमें वाकई गज़ल इसलिए अच्छी लगती है कि एक तसलसल बनता है, एक रिदम है, मौसीकी है इसके अंदर। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं कि गज़ल में तो एक मौसीकी है, बिल्कुल मौजूद है, मतलब उसमें सब्जेक्ट की तो पाबंदी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट भी अगर एक हो और उसी के अंदर, जैसे आप एक सियासी गज़ल लिख रहे हैं या नातिया कोई इस तरह का कलाम हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन पाबंदी तो नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ में फिट आ जाती हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से। अच्छा, जैसे हम अमूमन ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका है शोरा का भी जो इनकारी है इस बात से कि भाई पुराने चीज़ को अब छोड़ो, अब नई चीज़ की तरफ आओ। हालांकि हम अपने रिवायत से कट के शेर नहीं कह सकते, हम में से बहुत से लोग ये कहते हैं। यानी कि अगर हम जदीद शायरी की बात करें, आज़ाद नज़्म की बात करें, नसरी नज़्म की बात करें, बहुत से लोग कह रहे हैं और कहनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद अगर हम ये दावा करें कि जनाब पुरानी अब ख़त्म हो गई, गज़ल को छोड़ो, बकवास है, बेकार हो गई, तो आपका क्या नज़रिया है इस बारे में? मेरा नहीं ख्याल कि आप पुरानी शायरी को अलग करके तो कोई और शायरी कर सकते हैं। ये आपकी बुनियाद है, आपका माजी है, और उसके ऊपर ही आप रख के तो ये बिल्डिंग बनाएंगे, आगे जो करेंगे नए ख्यालात तो होंगे ना, कि गालिब की गज़ल लिखी हुई अंजुम शहजाद तो नहीं लिखेगा, और सईद इस्लाम भी नहीं लिखेगा। मसला ये है कि जो आप नया लिखेंगे, जो आप लिखेंगे वो आपके तजर्बात हैं आज की दुनिया के, वो जो उन लोगों ने लिखा वो अपने टाइम से लिखा, लेकिन उसके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि शायरी का अकेले में जदीदियत में रुझान है कि उसको उठा के हम फेंक दें। किसी भी चीज़ को, खाली शायरी नहीं, सियासत है, मज़हब है, दूसरी चीज़ है, इन सब में जो पास्ट है उसका बहुत बड़ा काम है। हाँ, ज़ाहिर जो बुनियाद है उस पर तो खड़ा होना होगा, उसके बिना तो कोई उसके बगैर नहीं है। ये तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए और कहते नहीं जी उसको रहने दो, तो मुझे नहीं पता कोई जदीद इस तरह का कौन सी जदीद कलाम होगा। हाँ नहीं, अच्छा, जैसे हम बात करते हैं ना, क्योंकि मुझे आपका कलाम भी सुनना है, जैसे हम उसमें हम बात करते हैं कि नसरी नज़्म का जो रुझान है बहुत अच्छी चीज़ है,
لیکن بہت سے اساتذہ اس کی نفی کرتے ہیں، حالانکہ نفی کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے. خیال تو سب کے اندر ہے نا، اب خیال ہے، خیال کو کس عملی جامع میں ڈھل رہا ہے، وہ شعر میں ڈھل رہا ہے، نظم میں ڈھل رہا ہے، غزل میں ڈھل رہا ہے، یا وہ اگر نثری نظم میں ڈھل رہا ہے، تو خیال کو تو منع نہیں کر سکتے. لیکن بہت سے جو سینئرز ہیں مختلف ہم نے دیکھا، اب تو شاید بہت چند ایک آدھ رہ گئے ہوں گے جو اس کی تردید کرتے تھے، اس کی نفی کرتے تھے کہ نثری نظم کیا ہوئی، نثر تو نثر ہے، پھر نظم کہاں سے آ گئی. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، آپ بہت اچھی بات کی آپ نے. جی یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی پاس کو بھول جائیں اور خالی ہماری نظمیں سنیں، تو خالی نظمیں ایسے نہیں ہوتی. آپ کا فن ہے، آپ پیچھے دیکھیں گے تو آگے اس کی کوئی بنیاد رکھیں گے. ہاں آپ کا خیال میں جدت ہو سکتی ہے. تو نظم کا ہماری سینچری میں تو بہت بڑا ہاتھ ہے، بڑی خوبصورت کلام لوگوں نے لکھے ہیں. اگر اتنا فن کسی میں ہے کہ وہ نظم لکھے، اور نظم جن لوگوں نے لکھی ہے ان پہ بڑے بڑے لوگوں پہ اعتراض بھی ہوئے ہیں کہ نظم کو اتنا طول دے دیا، اتنی لمبی کھینچ لی، یہاں پہ آ کے کام رک گیا تھا، یہاں چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن اپنے طور پہ لوگ لکھتے ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نظم کا تو کوئی ادب میں حصہ نہیں ہے، جیسے پرانے لوگ، تو میرا نہیں خیال دیٹس کریکٹ، بیکاز یہ اس پرانے ہمارا ماضی جو ہے اردو کا، اس میں یہ ایک جدید فارم ہے، اور اس کو آگے اور ایولیوشن ملنا ہے. اور سارے ادب جو ہیں، یورپین ادب ہے، دوسرے ادب ہیں، ان میں بھی یہی تسلسل ہے. ہاں ہم نے یہاں دیکھا عموماً، کیونکہ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں، کہ یہاں تو ظاہر نظم کے حوالے سے سارا کام ہے. یہاں تو ان کی پوئٹری میں تو غزل کا تصور نہیں ہے، یہاں تو نظم کی بات ہوتی ہے. اچھا تو ہم چاہیں گے کہ کچھ کلام بھی اگر ہم نے ساتھ ساتھ سنتے رہیں تو کیا سنانا پسند کریں گے؟ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو میں ایک دو آزاد نظمیں بھی سناؤں. بالکل بالکل، کیونکہ یہ ہمارا فارم ہے لکھنے کا. ہاں کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو کچھ خیال آپ کا ہے وہ آپ شیئر کریں، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو، آزاد نظم کی صورت میں ہو، غزل کی صورت میں ہو. قاری پہ چھوڑ دیں، بالکل قاری پہ چھوڑنا ہوگا. جی ارشاد. پہلے قطع پیش کرتا ہوں. ارشاد. خواب خاموش چپ ہیں تعبیریں. واہ. خواب خاموش چپ ہیں تعبیریں، زندگی کی اداس تصویریں. ہاں کیا بات ہے. خواب خاموش چپ ہیں تعبیریں، زندگی کی اداس تصویریں، اور مثل زندہ ہیں گھر کی دیواریں. کیا بات ہے. مثل زندہ ہیں گھر کی دیواریں، جتنے رشتے ہیں سارے زنجیریں. کیا بات ہے. پورے پیمانے اس میں ڈال دیا آپ نے، ایک جملے مثل زندہ ہیں گھر کی دیواریں، جتنے رشتے ہیں سارے زنجیریں. واہ کیا کہنے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ایک تفسیر پیش کی ہے. آپ کے اس قطعے سے جو ہے رشتوں پر بھی بات ہو گئی اور تاثرات آپ کے واضح ہو گئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو ایک مختصر آزاد نظم، میری چھوٹی چھوٹی نظمیں بھی ہیں. ضرور. اور یہ ہے کہ تیز ہواؤں کی زد پر. واہ. تیز ہواؤں کی زد پر زرد پتے اور ایک شجر. کیا بات ہے. ذرا سین دیکھیے آپ. بالکل. کہ تیز ہواؤں کی زد پر دو پتے زرد پتے اور ایک شجر، کیا صفاق ہوائیں تھیں. واہ. کیا صفاق ہوائیں تھیں، ایک کمزور پرندہ بھی کھو بیٹھا ہے اپنے پر. ہائے کیا بات ہے. کیا کہنے. چھوٹا سا خیال ہے لیکن جی بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. کہ تیز ہواؤں کی زد پر زرد پتے اور ایک شجر، کیا صفاق ہوائیں تھیں، ایک کمزور پرندہ بھی کھو بیٹھا ہے اپنے پر. واہ کیا بات ہے. بہت خوبصورت. کیا کہنے. زبردست. جی اور کچھ بھی پیش ہو اگر ساتھ میں. جی ایک اور قطعہ پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. مختصراً کہ تم نے جو کہہ دیا محبت میں. تم نے جو کہہ دیا محبت میں. تم نے جو کہہ دیا محبت میں، ہم نے بھی سہ لیا مربت میں. تم نے جو کہہ دیا محبت میں، تم نے جو کہہ دیا محبت میں، ہم نے بھی سہ لیا مربت میں. سہ لیا مربت میں، اور رکے آ کے ایسے پلکوں پر. واہ. رک گئے آ کے ایسے پلکوں پر میرے آنسو غم تلاوت میں. ہائے کیا بات ہے. واہ بہت خوب. کہ تم نے جو کہہ دیا محبت میں، واہ، ہم نے بھی سہ لیا مربت میں. واہ. اور رک گئے آ کے ایسے پلکوں پر میرے آنسو غم تلاوت میں. کیا بات ہے. بہت خوب. زبردست. اچھا امجد بھائی، اپنا انجم بھائی، آپ سے تو بات چل رہی ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو بھی کرتے رہیں گے، کلام بھی ہم آپ کی غزلیں بھی اب سنیں گے. ایک سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیونکہ نظم پہ آپ بات کر رہے ہیں اور خاص کر آزاد نظم پہ بات کر رہے ہیں،
موضوع کے حوالے سے تو بہت اچھوتی چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ ایک بات شروع کرتے ہیں، ایک بات ختم کرتے ہیں اور آپ کر لیتے ہیں، اس میں پیغام بھی جاتا ہے جی، لیکن اس کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو. کیونکہ اگر کوئی شخص پابند چیز نہیں کہہ سکتا یا پابند چیز کی طرف رجحان نہیں ہے تو کون اس کو روکتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت بات، جو آپ نے جس طرح خوبصورت بات کہی، پتے کی تذکرہ کیا آپ نے، آپ نے زرد پتے کا تذکرہ کیا، ہوا کی بات کی، شجر کی بات کی، آپ نے اپنی بات کہہ دی. تو یہ کہنے کا حق تو ہم کسی سے بھی نہیں چھین سکتے نا. نہیں چھیننا نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی جدت ہے اردو غزل سے آگے جب آپ بڑھتے ہیں تو خالی غزل پہ ٹک کے تو پھر آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی غالب نہیں ہے اور کوئی اقبال بھی نہیں ہے، ان کے ہم بھی شاید نظمیں ہوں گی، مجھے نہیں پتا، میں اتنا نہیں پڑھا ان کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بغیر نظم کہنے کے یہ ایک جن لوگوں جو غزل پہ عبور نہیں رکھتے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ خوبصورت کلام آزاد نظموں میں کہا ہے اور اپنے خیالات کو اس طرح نکھارا ہے ایسا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید غزل میں اس سے بہتر نہیں کہہ سکتے. صحیح بات ہے، نہیں کہہ سکتے. اور جو نظم میں کہہ سکتے ہیں وہ غزل میں نہیں کہہ سکتے. اب یہ جو میں نے ایک چھوٹا سا خیال پیش کیا ہے، جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا، مختصر خیال لیکن مکمل بات ہے. مکمل بات ہے. تو یہ نظم کی خوبصورتی ہے کہ اس کو بالکل چھوٹے سے پیرا میں بھی کھینچیں تو آپ 10 پیج لکھ لیں. نثری نظم جو ہے جتنا مرضی لمبا لے جائیں، لیکن چھوٹی سی بات بھی آپ 2 لفظوں میں بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے وہ 3 مصروں والی ایک نظم ہوتی ہے، بہت ساری میں نے پڑھی ہے، میرا ایک دو شاعر ہیں جو کہتے ہیں اور بہت خوبصورت ہے، سلاسی جس کو بالکل. جان نے 3 مصروں کی ایک نظم کہی تھی نا کہ کس کو فرصت ہے کہ مجھ سے بحث کرے اور ثابت کرے کہ میرا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے. واہ، کتنی چھوٹی سی بات لیکن مختصر اور پوری بات کہہ دی، خلاصہ پیش کر دیا. تو یہ عنوان اسی طرح ہوتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں. لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین آپ کی غزل سے بھی ضرور مستفید ہو، تو اگر کوئی غزل آپ پیش کریں تو اس سے ایک الگ ماحول بھی بنتا ہے، ظاہر ہے، اور دونوں رنگ کہنے والا ہی اصل میں بڑا شاعر ہے ماشاءاللہ. جی کوشش ہے. ارشاد. یہ ایک نئی غزل ہے. تو بچھڑ گئے تو یہ صدمہ نڈھال کر دے گا. ہاں بچھڑ گئے تو یہ صدمہ نڈھال کر دے گا. بچھڑ گئے تو یہ صدمہ نڈھال کر دے گا. واہ. یہ حادثہ میرا جینا محال کر دے گا. ہاں کیا بات ہے. واہ. بچھڑ گئے تو یہ صدمہ نڈھال کر دے گا. واہ. یہ حادثہ میرا جینا محال کر دے گا. اور شعر میں لگا ہو کہ یہ وقت ایسے ہی کٹتا رہا تو صبح تلک. واہ. یہ وقت ایسے ہی کرتا رہا تو صبح تلک. یہ وقت ایسے ہی کٹتا رہا تو صبح تلک. واہ. تیری جدائی کا ایک اور سال کر دے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. وقت ایسے ہی کٹتا رہا تو صبح تلک. واہ. تیری جدائی کا ایک اور سال کر دے گا. اور پڑی ہے سوچ کی زنجیر پاؤں میں ایسے. واہ واہ. پڑی ہے سوچ کی زنجیر پاؤں میں ایسے. یہ راستہ میرا چلنا محال کر دے گا. کیا بات ہے. بہت خوبصورت. پڑی ہے سوچ کی زنجیر پاؤں میں ایسے. واہ. یہ راستہ میرا چلنا محال کر دے گا. اور یوں دشت دیتا نہیں ہے نشان منزل کا. یوں دشت دیتا نہیں ہے نشان منزل کا. یوں دشت دیتا نہیں ہے نشان منزل کا. یہ آبلا کوئی راستہ نکال کر دے گا. ہاں کیا خوبصورت نبھایا ہے. کافی کو بہت خوب نبھایا بھائی. واہ بھائی. دشت دیتا نہیں ہے نشان منزل کا. یہ آبلا کوئی راستہ نکال کر دے گا. اور میرا حریف مجھے جانتا ہے برسوں سے. واہ. میرا حریف مجھے جانتا ہے برسوں سے. میرا حریف مجھے جانتا ہے برسوں سے. میں چپ رہا تو وہ کوئی سوال کر دے گا. واہ 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 واہ. کیا سادگی سے کیا گیا. پھر پڑھیے گا بھائی. واہ بھائی واہ. میرا حریف مجھے جانتا ہے برسوں سے. میں چپ رہا تو وہ کوئی سوال کر دے گا. واہ. اور یقین ہے میرا تجھ سے جدائیوں کا سفر. یقین ہے میرا تجھ سے جدائیوں کا سفر. میرے عروج کو ایک دن زوال کر دے گا. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے گا بھائی. واہ بھائی واہ. یقین ہے میرا تجھ سے جدائیوں کا سفر. واہ. میرے عروج کو ایک دن زوال کر دے گا. اور بچھڑتے وقت کا موسم عذاب تھا انجم. واہ واہ واہ. کیا مصرع ہے بھائی. واہ بھائی واہ. بچھڑتے وقت کا موسم عذاب تھا انجم.
وہ اس کے بعد जिए तो कमाल कर देगा। हाँ भाई बहुत ही खूबसूरत, फिर पढ़िएगा। वाह भाई वाह। कि बिछड़ते वक्त का मौसम अजाब था अंजम, वाह। वो उसके बाद जिया तो कमाल कर देगा। वाह वाह वाह। और बिछड़ गए तो ये सदमा निढाल कर देगा, ये हादसा मेरा जीना मुहाल कर देगा। वाह वाह, बहुत खूब। अमजद भाई, अंजुम भाई, सॉरी आपको दूसरी दफ़ा मैंने अमजद भाई कहा। इसमें अमजद भाई इतने मेरे मोहब्बत करते हैं, इतने जहन पे सवार, और आपसे भी, और अब आपकी बात हो रही थी और हम आप तस्करा भी कर रहे थे, आपका भी जिक्र खैर हो रहा था। अंजुम भाई, उसमें ये था कि आपने जिस तरह गज़ल को बयान किया, आपने गज़ल में अपने मज़ामीन को छेड़ा और उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर बात हुई, आपने इतनी खूबसूरत अंदाज में कही, नज़्म भी आप कह रहे हैं, तो आप समझते हैं कि अभी कुछ और मज़ामीन ऐसे हैं जो गज़ल में कवर करने हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं? क्योंकि गज़ल में आपने बहुत कुछ कवर किया, लेकिन नज़्म आपने जो कही, आपका रुझान अब नज़्म की तरफ क्यों आ गया इतनी अच्छी गज़ल कहने के बाद भी? देखिए, नज़्म में एक अरसे से कह रहा हूँ, और बड़े छोटे छोटे मज़ामीन, बड़ी जैसे एक छोटी मछली होती है दरिया में जी, या समंदर, एक छोटी मछली की तरह सोचें कि वो जब बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़ी बड़ी मछलियाँ उसको खाने के लिए दौड़ती हैं, तो उसका ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल होता है। इसके ऊपर मैंने एक लिखी थी, छोटी सी नज़म थी कि वो मछली क्या फील करती है, और उसे सामने मौत खड़ी, तो सुनाइए जनाब। शायद कहीं होगी, मैं देखूँ कि वो उसकी सोच में क्या आता है। उसके सामने इतनी बड़ी मौत खड़ी होती है, क्या बात है, और सोच रही है ना मैं नीचे जा सकती हूँ, ना मैं ऊपर जा सकती हूँ, आगे जाऊँ तो तब भी मौत है, और इधर मुड़ूँ तो तब भी मौत है। तो हम अपनी पोजीशन को जब हम लेते तो हम यही सोचते हैं यार कि इस दुनिया में हम उस छोटी मछली की तरह हैं, वाह, कि जो कहीं भी हर तरफ उसको ये दुख है, ये गम है, ये परेशानी है, कि यार मैं इतने बड़े क्राउड में, और मेरी क्या हैसियत है, मैं क्या हूँ, मैं तो ज़र्रा हूँ। सही बात है, इतने बड़ी कायनात में मैं एक ज़र्रा हूँ, और मेरी क्या हैसियत है। और उस तरह जब उस मछली के ख्याल का आप सामने रखेंगे, बड़े खूबसूरत पैराम होती है। तो मैं चाहूँगा वो मछली वाली नज़्म भी आप ढूंढ लें। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। जी क्या हाल है, कौन सा बात कर रहे हैं? मुझे आवाज़ साफ अभी एकदम से आई थी, फिर रुक गई। एक मिनट में साइड पे हो जाऊँ। डॉक्टर सफदर सईद बात कर रहा हूँ लुटन से। क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आदाब अर्ज करता हूँ अंजुम शहजाद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मेरे ये जानने वाले हैं, मैं इनको बहुत सुनता हूँ, और जब भी पता चले किसी मुशायरे में हो तो हम तो हाजिरी देते हैं कि भाई का कलाम सुने, माशाल्लाह। जी जी, मोहब्बत है आपकी जनाब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये इनका कमाल ये है कि नज़्म तो खूबसूरत कहते ही हैं, गज़ल तो कहते ही हैं, और जो नसरी नज़्म इन्होंने आज़ाद नज़्म कही अभी, उसका कमाल था कि अभी मैंने फरमाइश की इनसे कि मछली के हवाले से इनकी एक नज़्म है, वो भी इनसे सुनी जाएगी। तो आप प्रोग्राम सुनते रहिएगा, हम इनका कलाम भी सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब की कॉल का। जी अंजुम भाई। जी अभी तक तो वो मुझे ब्रेक में कुछ और सुना दें, कोई बात नहीं जी, क्योंकि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पहुँचे आपका लोगों तक। जी इरशाद, क्योंकि आपने इतने खूबसूरत एक माहौल बना दिया है कि उस माहौल का तसलसल मैं चाहता हूँ। वैसे भी मेरे पास वक्त कम है, सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छी सी चीज़ हो सके सामने आपके अगर आ जाए। नज़्म तो आपने बहुत खूबसूरत सुनाई, अगर कोई गज़ल है या नज़्म है तो सुनाइए। जी एक और आज़ाद नज़्म है, पर गज़ल में बाद में पेश करता हूँ कि ज़ख्म क्यों नहीं भरते, ज़ख्म क्यों नहीं भरते। ज़्यादा मेरी शायरी इस तरह जुदाई के हवाले से है कि ज़ख्म क्यों नहीं भरते, वाह, ख्वाब क्यों बिखरते हैं। ज़ख्म क्यों नहीं भरते, ख्वाब क्यों बिखरते हैं। जिनसे प्यार होता है क्यों वो रूठ जाते हैं। ज़ख्म क्यों नहीं भरते, ख्वाब क्यों बिखरते हैं। जिनसे प्यार होता है क्यों वो रूठ जाते हैं। वाह, इतनी दूर जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं, लौट कर नहीं आते। ऐसे कैसे होता है। इतनी दूर जाते हैं, लौट कर नहीं आते, ऐसे कैसे होता है। यूं क्यों नहीं होता, हिजर के अंधेरों में नूर क्यों नहीं होता। हिजर के अंधेरों में नूर क्यों नहीं होता। वसल के ये चंद लम्हे फरकतों के सहरा में मेरे लिए थोड़े हैं। वाह वाह वाह। हिजर के अंधेरों में नूर क्यों नहीं होता, वसल के ये चंद लम्हे फरकतों के सहरा में मेरे लिए थोड़े हैं।
वसल की फुहार भी है, वाह, सख्त कड़ी धूप में ज़रा ज़रा बरसती है, और ये मेरी आंखें तेरी दीद के लिए इस कदर तरसती हैं, मैं बता नहीं सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो जुदाई के हवाले से फिर के बहुत खूब। अगर गज़ल भी, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाह रहा हूँ कि गज़ल भी अगर आप सुना दें साथ साथ, और इसके साथ ही हम प्रोग्राम का फिर इख्तिताम भी करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी गज़ल के चंद अशार ज़रूर हो जाए। जी जी ज़रूर। शाद, क्योंकि गज़ल ने आपकी एक पहले ही बहुत खूबसूरत समा बांधा हुआ है और नज़्म ने भी बांधा है। सिर्फ 1 मिनट है तो मैं चाहूँगा अगर 2-3 शेर सुना दें तो। जी जी मिलेगी तो कोई भी चीज़ सुना दें जो सामने आ रही, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा। जी, ये गज़ल के, ये छोटी बैठ की गज़ल है कि सब मस्जिद मंदिर बुत खाने, वाह, सब मस्जिद मंदिर बुत खाने, इंसान की सोच के पैमाने, वाह, इंसान की सोच के पैमाने, सब मस्जिद मंदिर बुत खाने, इंसान की सोच के पैमाने, ये शहर के जंगल हो जैसे, ये शहर के जंगल हो जैसे, जी ऐसे लगा है घबराने, वाह, किस मौसम का आगाज हुआ, क्यों फूल लगे हैं मुरझाने, वाह, किस मौसम का आगाज हुआ, क्यों फूल लगे हैं मुरझाने, जो हिर्सो हवा का बंदा हो वो इश्क की अजमत क्या जाने। बहुत शुक्रिया अंजुम भाई, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अंजुम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त की किल्लत थी। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और शायर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।